یا کام کی بات کریں یا خاموش ہو جائیں۔ اپنی زبان پر تالا لگانا بھی خلوت نشینی ہے۔ نہ لڑنے میں فائدہ ہے نہ جھگڑنے میں فائدہ ہے، اس مجلس کو چھوڑ کر خاموشی سے چلے آنے میں فائدہ۔ پھر فرمایا والجلیس الصالح خیر من الوحدہ۔ اب خلوت کب توڑی جائے اگلی بات ہے۔ اگر معاشرہ آج سوشل میڈیا تباہ کر رہا ہے، باہر کا معاشرہ فساد انگیزی کر رہا ہے، سوشل میڈیا دیکھیں، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی پر بہتان لگا رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی تضحیق کر رہا ہے، کوئی کسی کی ہیوملیشن کر رہا ہے، کوئی کسی کو انڈرمائن کر رہا ہے، کوئی کسی پر جملے کس رہا ہے، تو پھر بہتر کیا کہ بند کر دے اس کو اور آ کے خلوت نشین۔ خلوت نشینی کی قسمیں ہیں، اس کا مطلب خاموش ہو جانا بھی خلوت نشینی ہے، اپنی زبان پر تالا لگانا بھی خلوت نشینی ہے، اور اپنی آنکھوں پہ تالا لگانا بھی خلوت نشینی ہے۔ باہر کا فساد ہو تو سمجھ لے منہاج کی چار دیواری میں آ کر زانو تلمذ ہو جانا بھی خلوت نشینی۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرمایا والجلیس الصالح خیر من الوحدہ۔ فرمایا جو نیک صحبت ہے یہ اس تنہائی سے بہتر ہے۔ اگر صحبت اچھی نہ ملے تو خلوت نشین ہو جائیں، اور اگر صحبت اچھی مل جائے تو پھر آ کر اس صحبت میں بیٹھا کریں، اس کی مجالست اختیار کیا کریں۔ فرمایا اچھی صحبت خلوت نشینی سے بہتر ہے۔ فرمایا وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، اور فرمایا کہ نیک بات کرنا پھر خاموش رہنے سے افضل ہے۔ اچھی بات ہو تو کیا کریں، اچھا ٹاپک ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو، پیار محبت کی بات ہو، ایک دوسرے کی تعریف ہو رہی ہو، یہ آج سے وعدہ کریں۔ آپ میس میں جائیں، آپ اٹھیں بیٹھیں، کلاس میں آئیں، آپ سب کچھ کریں، مگر جہاں خیر کی بات ہو تو مجلس میں بیٹھیں، اور جب خیر کی بات نہیں تو خاموشی سے اس مجلس سے آ جایا کریں۔ نہ لڑنے میں فائدہ ہے نہ جھگڑنے میں فائدہ ہے، اس مجلس کو چھوڑ کر خاموشی سے چلے آنے میں فائدہ۔ سمجھ گئے؟ پھر فرمایا والسکوت خیر من املاء الشر، اور اگر کہیں پر شر انگیزی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں سکوت اختیار کرنا، خاموش ہو جانا، سائلنٹ ہو جانا بہتر۔ آج سے اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ نہ ہو میں نیکسٹ ٹائم آؤں انہوں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ نے تو بات کرنا ہی بند کر دی ہے۔ بات کریں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا کام کی بات کریں یا خاموش ہو جائیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، تفکر تخلیے کے بعد آتا ہے، اور جب آپ کو دل میں خلوت نشینی نصیب ہو جائے، پھر میڈیٹیٹ کرنا لگ جائیں، پھر کانٹمپلیٹ کرنے لگ جائیں، اور جب اس پہ غور و فکر خلوت نشینی میں ہوتی ہے، جلوت میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کریٹیوٹی چاہیے تو کریٹیوٹی خلوت میں ہوتی ہے، جلوت میں نہیں ہوتی۔ آپ ٹیچر پڑھاتے رہتے ہیں چلتے پھرتے، جب فکر آئے، کوئی نیا آئیڈیا آئے، نئی کریٹیو تھاٹ آئے، یا کوئی نیا استدلال آئے، نیا استنباط آئے، سمجھ لیں یہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد ہی خدا کچھ نعمتیں اتارتا۔ اگر آپ نے ایسے ہی پڑھ کے چلے جانا ہے تو پھر چلے جائیں، اگر کچھ بن کے جانا ہے تو 24 گھنٹوں میں خلوت نشینی اختیار کرنے کے عادی بن جائیں۔